نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو سبق ہے، لیکچر ہے، وہ ہے ترجمۃ القرآن 7ویں جماعت کا جو سلیبس ہے اس کا اس سبق میں، اس لیکچر میں ہم اس کا تعارف کریں گے کہ اس 7ویں کلاس کے ترجمۃ القرآن کی جو نئی کتاب ہے اس کا کیا سلیبس ہے اور سلیبس میں کون کون سی صورتیں شامل ہیں اور کون سے انبیاء کرام علیہ السلام کا تعارف شامل ہے، اور اس کے علاوہ یہ پیپر جو ہے وہ کتنے نمبر کا ہوگا، اور پیپر جو پیٹرن ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ پیپر میں کتنے سوال ہوں گے اور ہر سوال جو ہے وہ کتنے کتنے نمبر کا ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو 7ویں کلاس کے ترجمۃ القرآن کی سلیبس ہے اس میں 27 صورتیں شامل ہیں۔ یہ سورۃ النبا سے شروع ہو کے سورۃ الحمزہ تک یہ 27 جو صورتیں ہیں یہ ہمارے سلیبس میں 7ویں کلاس کا جو سلیبس ہے ترجمۃ القرآن اس میں شامل ہے۔ اور ان 27 صورتوں کے علاوہ جو 3 انبیاء کرام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، ان کا تعارف اور ان کے حالات زندگی اور ان کی جو تبلیغی کاوشیں اور ان کی قوموں کے بارے میں جو حالات ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارا سلیبس ہے جو 7ویں کلاس کا ترجمۃ القرآن کی کتاب ہے۔ تو اس میں جو ہے جو سلیبس میں جو صورتیں ہیں 27، ان میں سے جو 6 صورتیں ہیں اور وہ صورتوں کا جو ترجمہ جو ہے وہ پیپر میں آئے گا۔ سوال ایک ترجمۃ القرآن کا جو پیپر ہے اس میں ایک سوال جو ہے وہ ترجمے کا آئے گا۔ تو وہ جو ترجمہ ہے یہ منتخب جو صورتیں ہیں انہی میں سے آئے گا۔ وہ صورتیں ہیں جی، سورۃ العلق جو ہے اس کی پہلی 5 آیات وہ اس میں شامل ہیں، اور سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القاریہ، سورۃ التکاثر، سورۃ العصر اور سورۃ الحمزہ، یعنی یہ 6 لگاتار صورتیں ہیں۔ سورۃ زلزال سے لے کے سورۃ الحمزہ تک یہ مکمل صورتیں ہیں، اور سورۃ العلق جو ہے اس کی پہلی 5 آیات ہیں۔ تو گویا ان 7 جو صورتیں ہیں ان کے جو تراجم ہیں ان میں سے جو ترجمے والا سوال ہوگا وہ شامل ہوگا پیپر میں، سالانہ پیپر میں۔ اور ایک سوال ہوتا ہے وہاں پہ الفاظ معنی کا، قرآنی الفاظ، وہ بھی انہی جو 7 صورتیں ہیں انہی میں کے جو مشق میں الفاظ معنی دیے گئے ہیں ان میں سے ایک سوال جو ہے وہ آئے گا۔ اور اسی طرح یہ جو 3 انبیاء کرام کا تعارف ہے ان میں سے ایک جو نبی ہے علیہ السلام اس کا تعارف آئے گا پیپر میں۔ تو یہ تھا ہمارا سلیبس جو 7ویں کلاس کا ترجمۃ القرآن کا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں اس پیپر کے پیٹرن کے بارے میں کہ اس کے کون کون سے سوال ہوں گے اور کتنے کتنے نمبر کے سوالات ہوں گے۔ یہ پیپر جو ہے یہ 50 نمبر کا ہوگا اور اس میں 5 سوال ہوں گے۔ جو پہلا سوال ہے وہ ہوگا مروزی سوال، تو وہ سوال جو ہے یہ 10 سوال ہوں گے، اور ایک سوال کے 10 جز ہوں گے اور ایک جز جو ہے وہ 1 نمبر کا ہوگا۔ تو اسی طرح یہ جو سوال ہے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ مروزی سوال جو ہے یہ 10 نمبروں پہ مشتمل ہوگا اور اس میں 10 ہی جز ہوں گے، ہر ایک جز کا 1 نمبر ہوگا، اور یہ بھی سوال جو ہوتا ہے لازمی سوال کرنا ہوتا ہے۔ اور جو دوسرا سوال ہوگا پیپر میں وہ ہوگا جی مختصر جوابات دیجیے۔ یہ دوسرے سوال میں سوالات دیے گئے ہوں گے اور ان میں سے 5 جو سوال ہیں ان کے جوابات دینے ہیں۔ یہ 8 سوال ہوں گے، یعنی دوسرے سوال کے 8 جز ہوں گے اور ان میں سے 5 جو اجزاء ہیں
ان کے سوالوں کے جوابات دینے ہیں، اور ہر جز کا 2 نمبر ہوں گے۔ تو اس طرح 5 جز کے 10 نمبر جو ہیں وہ 10 نمبر کا یہ سوال ہوگا، یعنی ہر سوال جو ہے جو ہے وہ 2 نمبر کا ہوگا۔ 5 جو اجزاء ہیں ان کو آپ نے ان کے جوابات لکھنے ہیں، تو یہ 10 نمبر کا سوال ہوگا۔ تو پہلا سوال ہوگا مروزی 10 نمبر کا، اور دوسرا سوال ہوگا مختصر جوابات دیجیے، شارٹ آنسر جسے آپ کہتے ہیں، وہ بھی 10 نمبر کا ہوگا۔ تو آگے ہے جی تیسرا سوال جو ہوگا وہ درجہ ذیل میں سے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ تو یہ بھی انہی صورتوں میں سے آئیں گے جو منتخب صورتیں ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں، کہ سورۃ علق کی جو 5 آیات ہیں وہ، اور آخری جو 6 صورتیں ہیں وہ، ان میں سے جو ان کی مشقوں میں جو قرآنی الفاظ آئے ہیں تو انہی الفاظ میں سے یہ پیپر میں الفاظ آئیں گے اور ان کے معنی لکھنے ہیں۔ تو یہ 8 الفاظ ہوں گے، تو ان میں سے 5 لفظوں کے آپ نے معنی لکھنے ہیں۔ ایک لفظ کا 1 نمبر ہوگا، تو یہ 5 نمبر کا یہ سوال ہوگا۔ تو اس طرح پہلا سوال 10 نمبر کا، دوسرا بھی 10 نمبر کا، اور تیسرا سوال جو ہے یہ 5 نمبر کا ہوگا۔ ایک لفظ کے معنی کا 1 نمبر ہوگا، تو 5 الفاظ کے معنی کو الفاظ کے معنی لکھنے ہیں، تو اس طرح یہ 5 نمبر کا سوال ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو چوتھا سوال ہوگا پیپر میں وہ ہوگا درجہ ذیل میں سے کوئی 3 اجزاء کا بامحاورہ ترجمہ لکھیں۔ یہ 5 آیات ہوں گی، وہ آیات انہی منتخب جو صورتیں ہیں انہی میں سے ہوں گی۔ تو 5 جو 5 آیات ہوں گی، یہ جو ہم نے سلیبس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ علق کی پہلی 5 آیات، سورۃ زلزال سے لے کے سورۃ الہمزہ تک، یہ جو 6 صورتیں ہیں لگاتار آخر والی، تو ان میں سے جو آیات ہوں گی 6 صورتوں کی اور سورۃ علق کی 5 آیات، یہ شامل کر کے انہی صورتوں میں سے جو ہے وہ 5 آیات پیپر میں آئے گی، تو ان میں سے صرف 3 آیات کا ترجمہ لکھنا ہے۔ ایک آیت کا بامحاورہ ترجمہ لکھنے کے 5 نمبر ہیں، تو 3 آیات کے ترجمے سے ہر کے 5 نمبر ہوں گے، تو 3 آیات کے ترجمے لکھنے کے یہ 15 نمبر ہوں گے۔ تو چوتھا سوال جو ہے یہ سب سے زیادہ نمبروں والا سوال ہوگا، اور یہ بڑا اہم سوال ہے، اس پہ بھرپور توجہ دیں۔ تو یہ بھی سوال جو ہے یہ 15 نمبر کا ہوگا۔ تو اسی طرح جو آخری سوال ہوگا وہ ہوگا 5واں سوال، درجہ ذیل میں سے کسی ایک موضوع پہ نوٹ لکھیں۔ یہ جو ہم نے سلیبس میں آپ کو بتایا کہ جو 27 صورتیں ہیں اور 3 انبیاء کرام کا تعارف ہے، 3 انبیاء کرام میں سے ایک جو نبی ہے اس کا جو تعارف ہے وہ پیپر میں لازمی آئے گا۔ اور اس طرح جو 27 صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت کا تعارف اور اس کا مرکزی جو مضمون ہے وہ سوال آئے گا۔ تو ان دونوں میں سے ایک سوال کا آپ نے جواب لکھنا ہے، یعنی یہ 5ویں سوال کے 2 جز ہوں گے، تو ایک جز جو ہے وہ صورتوں کا ہوگا، صورتوں میں سے تعارف اور مرکزی مضمون، ایک سوال کا جز ہوگا انبیاء کرام میں سے ایک نبی کا تعارف۔ تو ان دونوں سوالوں میں سے صرف ایک جو سوال ہے جو ہے اس کا آپ نے جوابات تفصیل کے ساتھ لکھنا ہے۔ تو یہ سوال ہوگا 10 نمبر کا، تو یعنی چوتھا 15 نمبر کا اور 5واں سوال 10 نمبر کا، یہ دونوں سوال بڑے اہم ہیں اور یہ بڑا آسان سوال ہوگا، تو اس لیے آپ اس 10 نمبر جو ہے اس کو بھرپور اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو اس طرح یہ سارا کو جو پیپر ہوگا یہ 50 نمبر کا ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر آپ توجہ فرمائیں، جو پہلا سوال ہوگا مروزی یہ 10 نمبر کا ہوگا، دوسرا شارٹ آنسر ہوگا یہ بھی 10 نمبر کا، اور تیسرا جو ہوگا وہ الفاظ کے معنی وہ 5 نمبر کا، اور چوتھا سوال جو ہوگا وہ ہوگا آیات قرآنی کا بامحاورہ ترجمہ۔ تو یہ 5 آیات ہوں گی، ان میں سے صرف 3 آیات کا ترجمہ لکھنا ہے بامحاورہ، تو یہ 15 نمبر کا سوال ہوگا۔ اسی طرح 5واں جو سوال ہوگا یہ 2 جز پہ مشتمل ہوگا، ایک انبیاء کرام کا تعارف
تو 3 انبیاء کرام میں سے ایک نبی کا تعارف اور 27 صورتوں میں سے ایک صورت جو ہے اس کا تعارف اور مرکزی مضامین پہ مشتمل ہوگا۔ تو اس طرح یہ 50 نمبر کا جو ہوگا وہ پیپر ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم اب سلیبس اور اس کا پیپر پیٹرن اس کو آپ نے تفصیلی سے امید ہے اچھی طرح اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ تو اب ہم آئندہ جو ہماری ویڈیو آئیں گی وہ 7ویں کلاس کا جو سلیبس ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو مکمل کریں، سبکن یعنی ایک ایک جو ہے لیکچر جو ہے ایک ایک ویڈیو کی صورت میں ہم آپ کو یہ بنا کے دیں تاکہ آپ کی اچھی طرح تیاری ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں آئندہ ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔